روئے زمین پر رہنے والے لوگوں میں سے 3 لوگ ایسے ہیں جن پر قسمت بھی ناز کرتی ہے، مقدر ان پر رشک کرتا ہے۔ یہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ان کے تذکرے عرش بریں پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ رحمت خداوندی ان پر اس قدر مہربان ہوتی ہے، اس قدر مہربان ہوتی ہے کہ ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میرا ذکر گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے کرو گے، جب میں تمہارا ذکر کروں گا گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے نہیں کروں گا بلکہ معصوم فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے کروں گا۔ اب ایک طرف یہ 3 خوش قسمت لوگ ہیں جن کی مغفرت کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، دوسری طرف ایسے 3 لوگ بھی ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ مقدر ان پر افسوس کرتا ہے، ان کی قسمت ان پر افسوس کرتی ہے۔ یہ جدھر جدھر کو چلتے ہیں، جدھر جدھر کو جاتے ہیں، ان کے پیروں سے لگنے والی مٹی ان پر افسوس کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں وہ کون سے 3 خوش قسمت لوگ ہیں کہ رحمت خداوندی ان پر اس قدر مہربان ہوتی ہے کہ ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ پہلا وہ انسان جو درگزر کر دیتا ہے، درگزر کرنے والے لوگ، اللہ کی مخلوق کو معاف کر دینے والے لوگ، دکھ دینے والوں کو سکھ دینے والے لوگ، پریشان کرنے والوں کو خوشیاں دینے والے لوگ، رلانے والوں کو ہنسانے والے لوگ، ٹینشنیں دینے والوں کو مسکرا دینے والے لوگ، جو باتوں باتوں پر معاف کر دیتے ہیں۔ جب کوئی ان کا حق مارتا ہے، جب کوئی ان کو دکھ دیتا ہے، درد دیتا ہے، کوئی ان کے زخموں پر نمک چھڑکتا ہے تو یہ ان پر مرہم لگاتے ہیں، یہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں اللہ کی مخلوق سمجھ کر۔ جوانوں، کسی کو معاف کر دینا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ یہاں پر میں تمہیں زندگی بدل دینے والا، زندگی میں انقلاب لانے والا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعہ نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی، بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں، حیا کے کانوں سے سنیں اور غیرت کے کانوں سے سنیں۔ ایران کی سرزمین تھی، اس وقت ایران کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن مٹی ایران کی تھی۔ ایران کی سرزمین پر ایک فقیر تھا، درویش مست ملنگ بابا بازار میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، تھیلے کے اندر پیسے تھے، وہ تھیلا پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک نوجوان کی نظر اس تھیلے پر پڑی، نوجوان نے سوچا اگر یہ تھیلا چھین لوں میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، اس تھیلے کے اندر اتنے زیادہ پیسے ہیں، میں تو بیٹھ کے کھاؤں گا۔ ذہن کے اندر یہ سوچ آتے ہی وہ نوجوان آگے بڑھا، درویش کے ہاتھوں سے تھیلا کھینچا، چھینا اور بھاگ نکلا۔ بھاگتے بھاگتے شہر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی شہر سے باہر نکلا تو اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، اسے چکر آنے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اسے یقین ہونے لگا کہ میں نابینا ہو گیا ہوں۔ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پکا یقین ہو گیا کہ میری بینائی چلی گئی۔ وہیں بیٹھ گیا رونے، زارو قطار روتا چلا جا رہا ہے، ہائے بزرگ نے مجھے بد دعا دی ہے، میں نے چھوٹی سی غلطی کی ہے، میری چھوٹی سی غلطی پر بزرگ نے اتنی بڑی بد دعا دی ہے کہ میری بینائی جاتی رہی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کس طرح کما کر بچوں کو کھلاؤں گا، زندگی کس طرح گزاروں گا، میں آنکھوں سے معذور ہو بیٹھا بزرگ کی بد دعا کی وجہ سے۔ 2-4 آدمی اسی راستے سے گزرے، اس نوجوان کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھ ہی لیا، نوجوان آخر کس چیز نے تجھے اس قدر رونے پر مجبور کیا، کس چیز نے تجھے اس قدر چیخنے اور چلانے پر مجبور کیا؟ اس نوجوان نے کہا نام پوچھو بھائیو، میں نے چھوٹی سی غلطی کی ہے، ایک درویش کا پیسوں سے بھرا تھیلا کھینچا ہے، چھینا ہے، میں نے چوری کی ہے، میری چوری پر مجھے اس قدر بڑی سزا دی گئی ہے، درویش نے مجھے بد دعا دی اور میری آنکھیں بینائی سے محروم ہو بیٹھی۔
میری آنکھوں سے بینائی جاتی رہی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں رو رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں۔ اب ان لوگوں نے اس نوجوان کو پکڑا، چلتے ہیں فقیر کے پاس، تجھے لے جاتے ہیں جس کا تو نے تھیلا چھینا ہے، پیسے چھینے ہیں، جا کر اس کے آگے فریاد کر، معافی کی بھیک مانگ، معافی کی خیرات مانگ، اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو ہو سکتا ہے تیری بینائی واپس آ جائے۔ اب ان لوگوں نے اس نابینا کی مدد کی، اندھے کی مدد کی، اس نوجوان کو اٹھایا، شہر لے گئے، اسی جگہ پر جا پہنچے جہاں پر اس نے بزرگ کا تھیلا چھینا تھا، اسی جگہ پر جا پہنچے، دیکھا وہ بزرگ وہیں بیٹھا ہوا تھا، بزرگ وہیں بیٹھا تھا، اللہ کی یاد میں مصروف تھا، اللہ اللہ کرنے میں مصروف تھا۔ تو یہ نابینا نوجوان گیا، بزرگ کے پیروں پر بیٹھ گیا، بزرگو مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں نے چھوٹی سی غلطی کی ہے، چھوٹی سی غلطی پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی سزا دی جائے گی کہ میں آنکھوں سے معذور ہو جاؤں گا، میں بینائی سے محروم ہو بیٹھوں گا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میری بینائی جاتی رہی، میں نے آپ کا تھیلا چھینا، چوری کی، خدا را مجھے معاف کر دو، آپ نے اتنی بڑی بد دعا دے دی۔ اللہ والے بھی بھلا بد دعائیں دیتے ہیں، اللہ والے بھی کسی کو اتنی بڑی بد دعائیں دے کر ان کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب میں کس طرح کماؤں گا، انہیں کھلاؤں گا، فقیر مجھے معاف کر دے، یہ لے اپنا تھیلا۔ فقیر نے کہا، او بھائی تو کیا کہہ رہا ہے، میں نے تو اسی وقت تجھے معاف کر دیا تھا جب تو نے میرے ہاتھ سے میرے پیسوں سے بھرا تھیلا مجھ سے چھینا تھا، کھینچا تھا نا، جب تو بھاگ رہا تھا میں نے تو اسی وقت بھی تجھے معاف کر دیا تھا۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے، حیرانی کے عالم میں گم سم ہو کر لوگوں نے کہا، بابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، پیسوں سے بھرا تھیلا، اتنا بڑا قیمتی تھیلا، چور چوری کر کے بھاگ رہا ہے، تو بجائے اس کے پیچھے بھاگنے کے، تھیلے کو بچانے کے، اپنا حق لینے کے، الٹا تو نے اسے معاف کر دیا۔ کس طرح تو نے معاف کیا، کس وجہ سے معاف کیا، کس سوچ کی بنیاد پر آپ نے معاف کیا؟ تو اس بابا جی کا جو جواب ہے نا، وہ دل کے کانوں سے سنے، زندگی بدل دینے والا جواب ہے۔ اس بابا جی نے کہا کہ میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے علماء سے سنا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تک میرے آخری امتی کا حساب و کتاب کلیئر نہیں ہوگا میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن جب تک میرے آخری امتی کا حساب کتاب کلیئر نہیں ہو جائے گا نا، میں انتظار کروں گا، جب آخری جنتی جنت میں جائے گا میں بھی اسی کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، جب تک میرے آخری امتی کا حساب و کتاب کلیئر نہیں ہو جائے گا میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا، میں انتظار کرتا رہوں گا، ہائے میں انتظار میں رہوں گا، انتظار کرتا رہوں گا۔ بزرگ نے کہا میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو چور میرا تھیلا چرا کر بھاگ رہا ہے، میرا تھیلا چھین کر بھاگ رہا ہے، اگر میں نے اسے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن اس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر فیصلہ ہونے میں دیر لگ گئی تو میرے کریم نبی تو انتظار کرتے رہیں گے نا، میرے کریم نبی کو اور زیادہ انتظار کرنی پڑ جائے گی۔ اگر فیصلہ ہونے میں دیر لگ گئی تو میرے کریم نبی کو اور زیادہ انتظار کرنا پڑے گا کہ اس کا حساب و کتاب کلیئر ہوگا تو میں جنت میں جاؤں گا۔ بھائی میں نے اسے اس لیے معاف کر دیا، اسی وقت اس لیے معاف کر دیا کہ نہ تو اس کا مقدمہ عدالت میں پیش ہو اور نہ ہی تو میرے کریم نبی کو انتظار کرنا پڑے، نہ تو اس کا مقدمہ عدالت میں پیش ہوگا اللہ کی عدالت میں، اور نہ ہی تو میرے سونے نبی کو انتظار کرنا پڑے گا۔ میں کوئی ایسا کام کرنا پسند ہی نہیں کرتا، میرے کام کی وجہ سے میرے سونے نبی کو انتظار کرنا پڑے، وہ نبی جو میرے لیے دن رات روتا رہا، دن رات ایک کر کے روتا رہا، میری مغفرت اور میری بخشش کے لیے، میرے مقام کی بلندی کے لیے۔ میرے نبی نے میرے لیے پتھر کھائے، جس نبی نے میرے لیے دکھ برداشت کیے، درد برداشت کیے، 3 دن بھوک کاٹی، 3 دن کی پیاس کاٹی، کس کے لیے؟ میرے لیے۔ رب حبلی امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے،
ہے جوانو، میرے کریم نبی نے فرمایا تم کافر تھے، میں نے تمہیں مسلمان بنایا، تم حیوان تھے، میں نے تمہیں انسان بنایا، تم جہنم کی طرف جا رہے تھے، میں نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا، تم جہنم میں گر رہے تھے، میں نے تمہیں پکڑ کر جنت کا وارث بنا دیا۔ ہے سردیوں کی لمبی راتیں میں مصلی پہ روتا رہا، ساری رات تڑپتا رہا، قیام میں کھڑا رہا، یہاں تک کہ میرے قدم سوج گئے۔ فرمایا او نادان، تو سوتا رہا، میں محمد روتا رہا، تو دنیا کے مزے لیتا رہا، میں محمد تیرے لیے تڑپتا رہا، سجدوں پہ سجدے، گریا پہ گریا۔ لیکن رات کا جب وہ وقت آیا جب خدا کی رحمت پہلے آسمان پر اترتی ہے، جب اللہ آواز دیتا ہے، میرے بندے بول کیا بولتا ہے، میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، فرمایا جب وہ وقت آیا پوری رات سجدے میں نے کیے، پوری رات قیام میں نے کیے، پوری رات رکوع و سجود میں نے کیے، لیکن جب اللہ کی طرف سے کچھ مانگنے کی باری آئی، میں نے اپنی بات ہی نہیں کی، میں نے اپنا ذکر ہی نہیں چھیڑا، اپنے خدا سے کچھ مانگتا رہا ہوں تو تمہاری بخشش کے لیے دعا ہی مانگتا رہا ہوں۔ تو پہلی چیز معاف کر دینا۔ معاف کر دینے والے لوگ، درگزر کر دینے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ان کے تذکرے عرش بری پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا عادل حکمران، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا حضرت ہمیں بتایا جائے اچھا حکمران کون ہے اور برا حکمران کون ہے، اچھا حکمران کون ہے اور برا حکمران کون ہے؟ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا جو حاکم رات کو اٹھ کر قوم کے لیے دعا کرے اور قوم اس کے لیے دعا کرے، یہ دنیا کا اچھا حکمران ہے، یہ عوام کے لیے اچھا حکمران ہے۔ اور جو حاکم قوم کو گالیاں دے، قوم کے لیے برا سوچے اور قوم حاکم کے لیے برا سوچے، عوام حکمران کو گالیاں دے، وہ برا حکمران ہے۔ ایک حکمران، ایک حاکم، ایک بادشاہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوتا ہے جب تک وہ عوام الناس کے لیے اچھا سوچتا ہے، عوام الناس کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتا ہے، قوم کی بھلائی کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتا ہے، قوم کی پریشانیاں ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، ہر وقت اللہ رسول کا نام لیتا ہے، اس وقت تک ایک بادشاہ، ایک حکمران اللہ کے حوالے ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ قوم پر طرح طرح کے ظلم برسانے لگتا ہے نا، جب وہ قوم کا بیڑا غرق کرنے لگتا ہے نا، جب وہ قوم کے لیے اچھا نہیں سوچتا، اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اسے نفس امارہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے نفس امارہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ نفس امارہ اس کی دنیا بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کی آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو دوسرا انسان عادل حکمران، عادل حکمران بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، اس کے تذکرے عرش بری پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا انسان صدقہ دینے والا، صدقہ کرنے والا۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سے تین لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نفرت کا نشانہ بنے رہتے ہیں، رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتے ہیں، ہر وقت ان پر لعنت برستی رہتی ہے۔ یہ جدھر جدھر کو جاتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ان کے پیروں سے لگنے والی مٹی انہی بد دعائیں دیتی ہے، قسمت ان پر افسوس کرتی ہے۔ وہ کون سے تین لوگ ہیں؟ نمبر ایک، وہ لوگ جو اذان کی آواز سن کر بھی، اللہ کا بلاوا سن کر بھی، دن میں 5 مرتبہ اللہ اپنے بندے کو مسجد میں بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بلاوا سن کر بھی وہ مسجد میں نہیں جاتے، اللہ کے حضور اپنی پیشانی نہیں جھکاتے، اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرتے، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بیان نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا دور تھا، آپ کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک شخص فوت ہوا، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے صفیں بنائی گئیں، قطاریں بنائی گئیں، میت کو سامنے رکھا گیا، اللہ اکبر، میت سامنے پڑی، پیچھے صفیں تیار ہو رہی ہیں، صفیں سیدھی ہو رہی ہیں۔ اچانک صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کی نظر جب اس میت پر پڑی، لوگوں نے دیکھا کہ میت کا کفن ہل رہا ہے، کفن حرکت کر رہا ہے، کفن کے اندر کون سی چیز کفن کو ہلا رہی ہے، کفن کو حرکت دے رہی ہے۔ عزیز و اقارب دوڑ کر آگے بڑھے کہ ہمارا مرا ہوا شخص زندہ ہو گیا، ہمارا بھائی زندہ ہو گیا۔
ہمارا بابا زندہ ہو گیا، دوڑ کر آگے بڑھے، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق بھی وہاں پر موجود ہیں۔ جب ان لوگوں نے کفن ہٹایا کہ ہمارا آدمی زندہ ہو گیا ہے، مرا ہوا نوجوان ایک بار پھر سے زندہ ہو گیا، جب انہوں نے کفن ہٹایا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک بہت بڑا زہریلا سانپ تھا جو اس کی گردن میں لپٹا ہوا تھا، وہ ہل رہا تھا اور وہی کفن کو حرکت دے رہا تھا۔ اس کے گلے میں ایک بہت بڑا سانپ تھا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، دیکھتے ہی استغفر اللہ پڑھنے لگے۔ صحابہ کرام نے کہا اب یہ کون سی مصیبت آن پڑی ہے، جاؤ ڈنڈے لے آؤ، سوٹے لے آؤ، اس کو مارو، یہاں سے بھگاؤ۔ عزیز و اقارب دوڑ کر گئے، ڈنڈے لے آئے، سوٹے لے آئے، مارتے ہیں، وہ مرتا ہی نہیں ہے، وہ اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہے۔ جب لوگوں نے زیادہ سانپ کو تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سانپ کو بولنے کی طاقت عطا کی۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ سانپ بھی بھلا بول سکتا ہے، سانپ بھی بھلا انسانوں کی طرح باتیں کر سکتا ہے؟ جی، جب اللہ چاہے نا، جب اللہ کچھ دکھانا چاہے تو پھر ناممکن کو ممکن بنا ہی دیتا ہے۔ سانپ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی۔ سانپ نے کہا مجھے مت مارو، میں خود بخود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اس کو ڈستا رہوں گا، قیامت تک اسے کاٹتا رہوں گا، مجھے مارنے کی کوشش مت کرنا، تمہارے مارنے سے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ صحابہ کرام نے سوٹے زمین پر پھینک دیے، یہ یہاں سے نہیں جانے والا، یہ سانپ کہاں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا عذاب ہے۔ اب سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اس نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے دنیا میں، کون سے ایسا جرم کیا تھا کہ یہ بدبخت ابھی قبر میں نہیں گیا کہ پہلے سے ہی اس پر عذاب مسلط کر دیا گیا ہے، دنیا میں ہی عذاب شروع ہو گیا ہے۔ آخر یہ کون سا ایسا جرم کیا کرتا تھا، کون سے ایسے گناہ کیا کرتا تھا؟ تو صحابہ کرام نے کہا او سانپ، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے بولنے کی توفیق دے بھی دی ہے، بولنے کی طاقت دے بھی دی ہے، پھر یہ بھی بتا دے کہ آخر اس نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے، کون سی ایسی غلطیاں کی تھیں، کون سی ایسی نافرمانیاں کی تھیں کہ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، لوگوں کے سامنے تماشا بنا دیا گیا، لوگ اسے دیکھیں، عبرت حاصل کریں۔ یہ بھی تو بتا دینا تاکہ ہم میں سے اگر کوئی لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں تو جلد از جلد وہ لوگ توبہ کر لیں۔ اب آپ بھی غیرت کے کانوں سے سنیں، کہیں آپ اپنی زندگی میں وہ والے کام تو نہیں کر رہے، وہ والی نافرمانیاں تو نہیں کر رہے، وہ جرم تو نہیں کر رہے جو جرم اس دور کا وہ مرا ہوا شخص کرتا تھا۔ تو سانپ نے کہا اس کا پہلا گناہ جو بہت بڑا گناہ وہ یہ ہے کہ اذان کی آواز سن کر بھی مسجد میں نہیں جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف بلاتا تھا لیکن یہ دنیا کے کام دھندوں میں مصروف رہتا تھا۔ اور نادانو، جوانو، زندگی 2 دن کی ہے مگر کام 3 دن کے ہیں، زندگی 2 دن کی ہے، کام 3 دن کے ہیں۔ اس 2 دن کی زندگی کے اندر 3 دن کے کام بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی کام ہو سکتا ہے، وہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ ایک ہی کام ہو سکتا ہے، وہ ہے اس کے رسول کو راضی کرنا۔ جب اللہ راضی ہو گیا، اس کا رسول بھی راضی ہو گیا، پھر تم دنیا میں بھی کامیاب، تم آخرت میں بھی کامیاب۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ایک تو یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ کے حضور جھکتا نہیں تھا، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بیان نہیں کرتا تھا۔ ہائے، لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری زندگی کہتا رہا حی علی الفلاح، چلے آؤ کامیابی کی طرف، چلے آؤ نماز کی طرف۔ نماز ہی مومن کی کامیابی ہے، نماز ہی مومن کی معراج ہے، نماز ہی نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ جوانو، کیا تم کامیاب نہیں ہونا چاہتے؟ کیا تم دنیا و آخرت میں کامیاب نہیں ہونا چاہتے، ناکام ہونا چاہتے ہو؟ اگر کامیاب ہونا ہے تو پھر آ جاؤ، مؤذن آج بھی آوازیں دے رہا ہے حی علی الفلاح، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا دوسرا کون سا گناہ کرتا تھا یہ؟ تو اس سانپ نے کہا کہ دوسرا گناہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال بھی دیا، دولت بھی دی، سب کچھ دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے رزق دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے 8 بیٹے دیے، 8 بیٹے دیے، لوگ اولاد کے لیے ترستے رہے، منتیں مانتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے بنا مانگے 8 بیٹے دیے، اتنا بڑا کرم کیا کہ کرم کی انتہا کر دی۔ لیکن یہ ظالم کا بچہ
یہ ظالم انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، یہ گوشت کھا کے سوتا تھا، اس کا غریب ہمسایہ 3 دن بھوکا پڑا رہتا تھا، بھوک سے بلکتے بچے دن رات روتے رہتے تھے، اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی کہ میرا غریب ہمسایہ بھوکا پڑا ہوا، اس کے بچے بھوکے پڑے ہوئے۔ صاحب تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، سنی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ غیرت کے کانوں سے سن، دل کے کانوں سے سن، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ سانپ نے کہا تیسرا گناہ، یہ باتوں باتوں پر چغلی کیا کرتا تھا، باتوں باتوں پر غیبت کھاتا تھا، چغلی کھاتا تھا، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، یہ اس کا مشغلہ تھا، اس کا اور کوئی کام نہیں تھا۔ کام کاج نوکر کرتے تھے، اس کا ایک ہی کام تھا، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑانا۔ اے انسان ذرا سوچ تو صحیح، تو حضرت انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اس طرح کے کام تجھے زیب دیتے ہیں، چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے، غیبت کھانا تجھے زیب دیتا ہے، چغلی کھانا تجھے زیب دیتا ہے، کسی کے عیب تلاش کرنا، کسی کے عیب تراشنا، ڈھونڈ کے اس کے عیب تلاش کر کے پھر اسے ننگا کر دینا، اسے ذلیل و خوار کرنا تجھے زیب دیتا ہے۔ انسان نے کوئل سے پوچھا، کوئل تو کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے، وہ کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، پانی تو پیاسوں کی پیاس بھی بجھاتا ہے لیکن تیرے اندر بھی ایک خامی ہے، کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا گلاب تیرے اندر کتنی پیاری خوشبو ہے لیکن تیرے اندر بھی ایک عیب ہے، کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھیا، انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے، دوسروں کی خامیاں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے پیار کرتا ہے۔ ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اپنی رحمت کی آغوش میں ضرور جگہ دیتا ہے، توبہ کی توفیق ضرور دیتا ہے، پھر توبہ کرنے کے بعد، اس کی توبہ قبول کرنے کے بعد اسے اپنا محبوب بھی بنا لے۔